بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھو، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دھوکہ کھانے والوں کو اللہ صبر دے دیتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والوں کو سکون کبھی نہیں ملتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور انسان وہ ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایک مرد کا گزر ہوتی ہے ایک پاکیزہ عورت، اور ایک عورت کا مان ہوتا ہے ایک با کردار مرد۔ تم دوسروں کے راستوں کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے اچھی چیز جو میں نے کی، میں نے وہاں لوگوں کو اپنے بارے میں بتانا بند کر دیا کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ موت گھبراہٹ ہے، بس تم کوئی جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں نیکی ہیں۔ اللہ پاک نعمتوں کا حساب لیتا ہے جبکہ نیکیوں پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ عورت اس مرد کے سامنے رو پڑتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، ورنہ آنسو تو وہ اپنی ماں سے بھی چھپا لیا کرتی ہے۔ دنیا کا رشتہ چاہے خونی ہو یا کوئی غیر، تبھی زیادہ دیر تک چلتا ہے جب کوشش دونوں طرف سے ہو۔ مرزا غالب کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے، ٹھکانہ قبر ہے عبادت کچھ تو کر غالب۔ روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت ہی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ خدا کو اتنا مصروف لازمی رکھو کہ آپ کے پاس منفی خیال، نفرت، پچھتاوے اور ڈر خوف وغیرہ کے لیے وقت نہ ہو۔ جن سے باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے، اکثر لوگ مصروف ہوتے ہیں۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدر ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلے۔ بد نصیب وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ غرور اور تکبر سے بچیں۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ تو شرک تھا نہ کفر تھا، بلکہ پہلا گناہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا، یہ حسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو وہ دھکا نہیں سہارا دیتا ہے۔ جو عورت ہر وقت بالوں کا جوڑا بنا کر رکھتی ہے، ایسی عورت مرد کی کمزوری کو فوراً جان لیتی ہے اور مرد کی عقل کو بھی بند کر دیتی ہے۔ دو چیزوں کی ضد کرنے والا مرد عورت سے سچی محبت کرتا ہے۔ اگر مرد کسی عورت سے سچی محبت کر لے تو پھر نہ تو وہ کسی غیر عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عورت پر برداشت کرتا ہے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے نکھارا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ جب تم پر کوئی سختی یا مصیبت آ جائے تو اپنے مخلص دوست سے ذکر کر لیا کرو، کیونکہ اس کے چار نتیجے نکلیں گے، یا تو وہ مصیبت کو اپنے ذمے لے لے گا، یا آپ کی مدد کرے گا، یا مشورے سے رہنمائی کرے گا، یا پھر دل سے دعا دے گا۔ مخلص لوگ سب کو پسند ہے مگر مخلص بننا کسی کو پسند نہیں۔ عورت کا چپ ہو جانا اس کے جارو قطار رونے سے کہیں زیادہ پر اثر ہے۔ اگر کسی کا ایک آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر تک اس کے قرضدار بن کر رہ جاؤ گے۔ کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ محبت اور دوستی میں یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر لیتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ تم اپنی اولاد پر تمام جہانوں کے خزانے بھی لٹا دو گے
تو بھی قیامت کے روز بعد تم سے دور ہی رہیں گے، لیکن اگر تم ان کو قرآن پڑھا دو گے تو پھر وہ تمہیں ڈھونڈتے پھریں گے، تمہیں وقار کا تاج پہنانے کے لیے۔ وقت ایک دن پلٹا کھا ہی جاتا ہے، اور اکڑ کر چلنے والے تہجد میں رو پڑتے ہیں۔ عورت چاہتی ہے کہ اسے الفاظ کے بغیر سمجھا جائے، اس کی خاموشی کو محسوس کیا جائے، اس کی طلب کی قدر کی جائے، اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ کر اس کے دل کا حال جانا جائے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کو ایسی محبت کی جائے کیونکہ وہ محبت کی حقدار ہونا چاہتی ہے۔ اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہو۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی بدتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ دکھ میں لپٹے ہوئے لوگ دعائیں بہت ہی کمال کی دیتے ہیں۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ اگر تم کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ خاندانی انسان نقصان اٹھانے کے باوجود وفادار رہتا ہے، لیکن منافق شخص ہمیشہ ذاتی فائدے کے لیے ہی دھوکہ دیتا ہے۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے، لیکن آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ زندگی میں کبھی بھی یہ خواہش مت رکھیں کہ لوگ جو آپ کی پیٹھ پیچھے بول رہے ہیں وہ آپ کو بھی سنائی دے، کیونکہ اگر آپ نے وہ سب سن لیا تو آپ اس دنیا میں آپ کو اپنا کوئی ایک بھی مخلص نہیں ملے گا۔